السلام علیکم سیکنڈ ایئر، آپ کو مطالعہ پاکستان کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی۔ عید سے پہلے سیکنڈ ایئر ہم لوگ جو چیپٹر پڑھ رہے تھے وہ پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ اور اچھا نظام حکومت سے متعلق تھا، اور اس چیپٹر کے آغاز میں ہم نے پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ جو ہے، اس کی ساخت جو ہے، اس کے متعلق پڑھا۔ حکومت کے مختلف شعبے جو ہیں ان کے بارے میں تفصیلاً ہم نے سیکھا، پڑھا۔ اور اچھا نظام حکومت کی اگر ہم بات کریں تو خلفائے راشدین کا جو دور خلافت ہے وہ حقیقی معنوں میں ایک فلاحی اسلامی ریاست کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق تھے اور خلیفہ دوم جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق تھے۔ تو یہ جو خلفائے راشدین کا دور ہے اور خاص طور پر خلیفہ دوم حضرت عمر کا جو دور خلافت ہے وہ صحیح معنوں میں ایک اسلامی فلاحی ریاست کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے۔ حضرت عمر کا جو دور تھا اس میں بہت ساری انتظامی پالیسیاں اپنائی گئیں، بہت ساری نئی انتظامی پالیسیاں متعارف کروائی گئیں۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت ساری انتظامی اصلاحات اس طریقے سے کی کہ آپ کے دور میں عدل و انصاف کو فروغ ملا۔ اس کے علاوہ جمہوری اقدار جو ہیں وہ پروان چڑھیں اور انصاف کا بول بالا ہوا، قانون کی حاکمیت آپ نے قائم کی۔ آپ نے امیر اور غریب کا جو فرق تھا اس کو مٹانے کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ صرف یہی نہیں بلکہ عوام کی خدمت کے جذبے سے آپ نے مختلف لوگوں کو جو ہے وہ اہم عہدے سونپے اور میرٹ کی پالیسی کو اپنایا۔ ہمیشہ قابل اعتماد اور اہل لوگ جو تھے ان کو آپ نے اہم عہدے جو ہیں یا اہم ذمہ داریاں جو ہیں وہ سونپیں اور ہمیشہ انہیں عوام کی خدمت کرنے پر اکسایا۔ تو اچھا نظام حکومت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم خلفائے راشدین کا یہ جو دور ہے اس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے، ہم حضرت عمر کا نظام حکومت جو ہے اس سے متعلق تفصیلاً پڑھیں گے کہ حضرت عمر جو ہیں انہوں نے کون سی انتظامی پالیسیاں اپنائیں، کون سی انتظامی پالیسیاں آپ نے متعارف کرائیں، ان کی کیا کیا خصوصیات تھیں جن سے صحیح طور پر ہمیں ایک فلاحی اسلامی ریاست کا تصور اور اس کا عملی نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اگر آپ کی انتظامی پالیسیوں کی بات کی جائے تو حضرت عمر کا جو دور خلافت ہے آپ نے صحیح طور پر صحیح معنوں میں اسلامی انتظامیہ کی بنیاد رکھی اور بہت ساری انتظامی اصلاحات آپ نے اس طریقے سے پیش کی، اس طریقے سے اپنائیں کہ آپ کا جو دور حکومت ہے، جو دور خلافت ہے، اس کو ہم بجا طور پر ایک سنہری دور کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے جو اہم عہدیداران تھے ان کو عوام کی خدمت کے لیے خدمت کا جذبہ ان میں پروان چڑھایا۔ جب بھی کسی اہم عہدے پر آپ لوگوں کو متعین کرتے تھے، کوئی گورنر ہے یا کوئی اور اہم ذمہ داری سونپتے تھے تو ہمیشہ پہلے اس کو میرٹ کی بنیاد پر پرکھ کر اپوائنٹ کیا جاتا تھا اور عارضی بنیادوں پر کیا جاتا تھا۔ جب کوئی شخص اپنی اہلیت یا اپنی قابلیت منوا لیتا تھا تو اس کو مستقل بنیادوں پر جو ہے وہ اپنی ذمہ داری جاری رکھنے دی جاتی تھی، ورنہ بصورت دیگر اس کو گھر بھیج دیا جاتا تھا۔ تو آپ نے مجلس شورا بھی قائم کی، صحیح معنوں میں آپ نے جمہوری اقدار کو فروغ دیا، جمہوریت کا رنگ چڑھایا اور جتنے بھی حکومتی معاملات تھے، جتنے بھی اہم معاملات ہوتے تھے وہ باہمی مشورے سے طے پاتے تھے، اور یہ نہیں کہ ایک شخص کی رائے جو ہے اس کو مسلط کر دیا جائے یا ایک شخص کی رائے جو ہے وہ غالب رہے اور باقی لوگوں پر یا عوام پر اس کو مسلط کر دیا جائے، بلکہ حقیقی معنوں میں جو ایک جمہوری حسن ہوتا ہے کہ جتنے بھی حکومتی معاملات تھے، جتنے اہم معاملات تھے، ان کو باہمی مشاورت کے ساتھ مجلس شورا میں ان پر بات کی جاتی، بحث کی جاتی اور باہمی مشاورت سے ان کو طے کیا جاتا تھا۔ آپ نے ہمیشہ نیک نیت لوگوں کو اور قابل بھروسہ لوگوں کو اہم فرائض سونپے اور مجلس شورا کے مشورے کے بعد ہمیشہ پہلے ان کو عارضی بنیادوں پر جو ہے عہدہ سنبھالنے کے لیے کہا جاتا، اور اگر وہ اپنے اہلیت اور قابلیت کو ثابت کر پاتے تو پھر ان کو اپنے عہدے پر اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو مستقل طور پر نبھانے کی اجازت ہوتی، ورنہ اس کو گھر بھیج دیا جاتا تھا۔ اسی طرح آپ کا جو احتساب کی پالیسی تھی وہ بھی بڑی سخت تھی۔ آپ نے سخت سزائیں متعین کی ان لوگوں کے لیے
جو کہ کرپٹ تھے یا بدعنوان عناصر جو تھے ان کی سرکوبی کے لیے آپ نے ایک کڑا انصاف کا نظام اپنایا، جس کی وجہ سے جو آپ کے دور خلافت میں معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہوا، انصاف کا بول بالا ہوا، قانون کی حاکمیت ہوئی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ صرف اسی وجہ سے کہ آپ کی احتساب کی پالیسی جو تھی وہ کافی سخت تھی، اور حضرت عمر کا جو دور ہے اس میں انصاف کو بہت فروغ ملا۔ اس حوالے سے آپ کا جو دور خلافت ہے اس کو یاد رکھا جائے گا ہمیشہ۔ تو آپ کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ کہ حج کے موقع پر تمام حکومتی کارندے جو ہیں وہ بھی اکٹھے ہوتے تھے، اور اگر عوام کو ان کے خلاف کوئی شکایت ہوتی تھی تو موقع پر اس شکایت کا ازالہ کیا جاتا تھا، اور آپ نے ہمیشہ لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے، ان کی شکایات سنی اور ان کا ہمیشہ ازالہ کیا۔ پھر اس انصاف کے فروغ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہریوں کو برابر کے حقوق دلانے میں آپ کی پالیسی جو ہے وہ بہت کامیاب پالیسی رہی، اور آپ نے جو ہے وہ معاشرے میں طبقاتی کشمکش کو دور کرنے کے لیے اور معاشرتی ناہمواری اور جو ایک امیر اور غریب کا فرق دور کرنے کے لیے بھی آپ نے اچھی معاشی پالیسی اپنائی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر کا جو دور ہے وہ ایک سنہری دور ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جس میں صحیح معنوں میں ایک فلاحی اسلامی ریاست جو ہے اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ حضرت عمر کے دور کی جو انتظامیہ آپ کی جو انتظامی پالیسیاں تھیں ان کی کیا کیا خصوصیات تھیں، آپ نے انتظامیہ میں کون سی نئی اصلاحات کیں اور ان کا حکومتی سطح پر کیا فائدہ ہوا، اور کس طریقے سے ایک صحیح معنوں میں ایک اسلامی فلاحی ریاست جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق جو ہیں آپ نے مجلس شورا قائم کی۔ مجلس شورا جو ہے اس کو قائم کرنے کا مقصد بنیادی طور پہ یہی تھا کہ تمام حکومتی امور جو ہیں وہ باہمی مشورے سے طے پا سکیں، تاکہ کوئی ایک رائے جو ہے وہی مقدم نہ ہو، اس کو مسلط نہ کیا جائے، بلکہ باہمی مشورے سے اور سب کی مشاورت کے ساتھ حکومتی معاملات جو ہیں، کاروبار حکومت جو ہے اس کو چلایا جائے۔ تو آپ نے جو مجلس شورا قائم کی وہ اس کے 2 حصے تھے، 2 حصوں پر مشتمل تھی۔ جو ایک حصہ تھا وہ مجلس شورا خاص تھا اور دوسرا مجلس شورا عام۔ مجلس شورا خاص جو ہے اس میں کابینہ کے اراکین تھے، شامل تھے، اور مجلس شورا عام جو ہے اس میں قبائلی لیڈر اور اس کے علاوہ عام آدمی جو ہیں ان پر مشتمل تھے، اور تمام فیصلے جو ہیں اور کاروبار حکومت جو ہے وہ باہمی مشورے سے چلایا جاتا تھا، اس کو طے کیا جاتا تھا۔ پھر آپ نے ریاست جو ہے اس کو مختلف انتظامی اکائیوں میں تقسیم کیا۔ آپ نے پوری اسلامی سلطنت جو ہے اس کو 14 صوبوں میں تقسیم کیا تھا، اور پھر ان صوبوں کو مزید ضلعوں میں تقسیم کیا تھا۔ اس سے پورا ملک جو ہے وہ ایک طرح سے 14 انتظامی اکائیوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس تقسیم کا جو بنیادی طور پر مقصد تھا اس انتظامی تقسیم کا وہ یہ تھا کہ انتظامی لحاظ سے جو ہے وہ تمام لوگ اپنی اہم ذمہ داریاں ان کو اچھے طریقے سے نبھا سکیں۔ اس کے ساتھ آپ نے ہر صوبے میں مختلف سرکاری ملازمین جو ہیں ان کو متعین کیا۔ ان سرکاری ملازمین میں جو زیادہ اہم ہیں وہ ولی، کاتب الخراج، صاحب الاحادیث، اس کے علاوہ صاحب بیت المال، قاضی اور عادل وغیرہ آپ نے مقرر کیے ہر صوبے کے اندر۔ اس کے علاوہ آپ کے دور حکومت میں جو مرکزی حکومت تھی وہ بہت مضبوط تھی۔ آپ نے مختلف شعبے قائم کیے، مختلف محکمے جو ہیں وہ قائم کیے۔ ان میں جو خاص طور پر قابل ذکر محکمے ہیں وہ دیوان الجند ہے۔ دیوان الجند سے مراد آرم ٹروپس ہیں یا آرمی ہے جو آپ نے جس کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ دیوان الانشاء، تحریری جو جتنے بھی امور تھے وہ اس منسٹری کے تحت آتے تھے کہ ہر چیز جو ہے اس کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ پھر دیوان الخراج جو ہے اس کو آپ فائنانس ڈپارٹمنٹ سمجھ لیں، فائنانس ڈپارٹمنٹ آف سینٹرل گورنمنٹ، یا محکمہ مالیات جو ہوتا ہے، اس سے وہ مراد تھا۔ اس کے علاوہ وقف کا محکمہ آپ نے قائم کیا، اور شکایتی مرکز جو ہیں یہ آپ نے قائم کیے۔ ان سب محکموں کا جو مقصد ہے، جس طرح آج کل منسٹریز ہوتی ہیں، آج کل جس طرح وزارتیں ہیں، اسی طرز کے یہ محکمے آپ نے قائم کیے تھے، اور بڑی اہم نوعیت کے محکمے تھے۔
جن کی آپ نے بنیاد رکھی، اور شکایتی مرکز قائم کر کے بھی آپ نے ایک اہم فریضہ جو ہے وہ ادا کیا کہ تاکہ لوگ اگر ان کو کسی قسم کی کوئی شکایت ہے حکومتی امور سے متعلق، حکومتی پالیسی سے متعلق یا کسی کارندے سے متعلق، تو اس کا بھی ازالہ کیا جا سکے۔ یہ جتنے بھی محکمے ہیں یہ عوام کی خدمت کے لیے آپ نے جو ہے ان کی بنیاد رکھی۔ آپ کی جو پالیسی تھی ان کا اگر ہم جائزہ لیں تو آپ نے دروازہ کھلا رکھنے کی پالیسی اپنائی۔ حضرت عمر فاروق جو ہیں ان کا دور اس لحاظ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا تاریخ میں کہ آپ نے ہمیشہ لوگوں کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھا۔ آپ نے لوگوں کی بات سنی، ان کی داد رسی کی، ان کی شکایات کا ہمیشہ ازالہ کیا، اور جتنے بھی آپ کے گورنر اور دیگر اہلکار تھے ہمیشہ آپ نے ان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے ذمہ داری کے لیے ہمیشہ جواب دہ ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کو ہمیشہ لوگوں کے لیے اپنے دل کو بڑا کرنے کی اور دروازہ کھلا رکھنے کے لیے ہمیشہ آپ نے حوصلہ افزائی کی اور مظلوموں کی ہمیشہ داد رسی کی۔ پھر آپ نے احتساب کی پالیسی کو اپنایا اور کڑا احتساب کیا لوگوں کا۔ آپ نے جب بھی کسی حکومتی کارندے کے متعلق کوئی شکایت ہوئی یا جب آپ ان کو مقرر کرتے تھے تو ہر چیز تحریری طور پر جو ہے وہ ایک تقرر نامہ اور دیگر ہدایات جو ہیں وہ تحریر کر دی جاتی تھیں، لکھ دی جاتی تھیں، اور سرکاری افسر جو ہے وہ اپنے علاقے میں جا کر لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا اور حکم نامہ جو ہے اس کو پڑھ کر سناتا تھا، اور تمام لوگوں کو اس شخص کی، اس حکومتی کارندے کی ذمہ داریاں معلوم ہو جاتی تھیں، اور اگر وہ ان ذمہ داریوں سے انحراف کرتا تھا تو لوگ جو تھے وہ بجا طور پر اس کے خلاف شکایت کر سکتے تھے۔ تو ہر شخص جو ہے وہ اس کی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ تقرر کے وقت جو ہے وہ لوگوں کی جائیداد وغیرہ کا ریکارڈ رکھتے تھے، اور اس ریکارڈ میں اضافے کی شکل میں جو بھی کوئی مذکورہ عہدیدار ہوتا یا جو بھی سرکاری عہدیدار ہوتا وہ اپنے عہدے سے ہاتھ دھو سکتا تھا۔ وہ کرپشن اگر اس پر ثابت ہو جاتی یا بدعنوانی میں ملوث پایا جاتا تو اس کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑتا تھا، تمام اس کی جائیداد وغیرہ جو ہے وہ ضبط کر لی جاتی تھی۔ تو آپ نے احتساب کی جو ہے وہ سخت پالیسی اپنائی، اور ہر کارندے کو آپ نے ہدایت کی کہ وہ نہ تو گھوڑا رکھ سکتا ہے، گھوڑے پر سواری نہیں کر سکتا، نہ ہی عمدہ کپڑا پہنے گا، اور نہ ہی اپنے دروازے پر دربان بٹھائے گا۔ یہ واضح ہدایات تھی جو بھی کوئی حکومتی کارندہ ہوتا تھا اس کے لیے۔ پھر زمین سے متعلق آپ کی پالیسی جو ہے وہ بھی بڑی شفاف اور منصفانہ تھی۔ آپ نے جاگیردارانہ نظام جو ہے اس کو ختم کیا، اور جو زمین تھی اس کو مزاروں میں تقسیم کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے نہریں کھدوائیں اور زمین کا سروے کروایا، اور سروے کے مطابق ٹیکس جو ہے وہ متعین کیا، ٹیکس کی رقم جو ہے وہ عائد کی۔ پھر آپ نے میرٹ کی پالیسی کو ہمیشہ اپنایا اور اس کو فروغ دیا۔ آپ کا جو دور حکومت تھا، جو دور خلافت تھا، اس میں ہمیشہ میرٹ کی بنیادوں پر اور ہمیشہ قابل اور اہلیت رکھنے والے لوگوں کو جو ہے وہ منتخب کیا گیا، اور انہیں اہم ذمہ داریاں جو ہیں وہ سونپی گئی۔ حکومتی عہدوں پر جتنے بھی اہلکار جو تھے وہ متعین کیے گئے، ہمیشہ قابل اعتماد اور قابل بھروسہ ہونے کے ساتھ ساتھ میرٹ کی پالیسی پر پورا اترتے تھے۔ آپ نے جید علماء جو تھے ان کو جج مقرر کیا، اور تمام تقرریاں جو ہیں وہ شفاف طریقے سے مجلس شورا سے رائے لینے کے بعد جو ہے وہ کی جاتی تھی۔ پھر آپ کی جو مالی پالیسی ہے، آپ نے سلطنت اسلامیہ کے لیے پالیسی جو ہے اس کے 3 اصول مرتب کیے تھے، 3 اصولوں پر اس کی بنیاد رکھی تھی۔ ایک جو پہلا اصول تھا وہ یہ کہ صحیح اکٹھا کرو، پھر دوسرا جو اصول تھا وہ یہ کہ صحیح خرچ کرو اور غلط خرچ کرنے سے روکو۔ یہ آپ کی مالی پالیسی تھی، یعنی جو بھی روپیہ پیسہ اکٹھا کیا جائے، کمایا جائے، وہ صحیح اور جائز طریقے سے بنایا جائے، اور اس کو صحیح اور جائز مقاصد کے لیے ہی صرف کیا جائے، اور غلط اور اسراف سے جو ہے وہ، اور کسی بھی کوئی حکومت کا جو پیسہ ہے اس کو کسی بھی غلط مقصد کے لیے یا اس کو فضول خرچی میں صرف نہ کیا جائے۔ یہ آپ کی ایک مالی پالیسی تھی، اور بیت المال جو ہے اس کو آپ عوام کی امانت سمجھتے تھے۔ جتنا بھی حکومت جو ہے وہ ٹیکس کی صورت میں یا جو بھی اس کے پاس بیت المال میں روپیہ ہوتا تھا، آپ نے ہمیشہ اس کو عوام کی امانت سمجھا، اور آپ کا خیال یہ تھا کہ خلیفہ اگر امیر ہو تو اس کو بیت المال میں سے کچھ بھی نہیں لینا چاہیے، اور اگر وہ غریب ہے تو صرف گزارے کے مطابق اس کو بیت المال میں سے لینا چاہیے۔
اس کے علاوہ ملک کے یا سلطنت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو روٹی کپڑا وغیرہ مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی، اور اس مقصد کے لیے آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ مختلف درجات میں تقسیم کر کے ان کے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ جتنے بھی مستحق لوگ تھے ان کو درجہ بدرجہ جو ہے وہ وظائف دیے جاتے تھے، اور ہر ایک کو آپ نے ہدایت دے رکھی تھی کہ جو بھی بچت ہوتی ہے کسی کی، اس بچت کی رقم کو کسی کاروبار میں لگایا جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص مالدار ہے یا امیر ہے تو وہ جتنا بھی روپیہ بچاتا ہے یا اس کی جو بچت ہے آمدن سے زائد جو فالتو مال ہے، اس کو ہمیشہ وہ کسی کاروبار میں لگائے تاکہ اس کی اس رقم سے یا اس بچت سے باقی لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ وہ اس کا جو روپیہ پیسہ ہے وہ فضول نہ پڑا رہے، بلکہ وہ کسی دوسرے کے لیے سورس آف ارننگ بنے اور معاشرہ جو ہے اس میں لوگوں کی مالی حالت بہتر ہو۔ پیسہ جو ہے وہ چند ہاتھوں میں مرتکز نہ ہو جائے، مرکوز نہ ہو جائے، بلکہ وہ گردش کرتا رہے معاشرے میں اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس پیسے سے مستفید ہو سکیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے چند نئے ٹیکس جو ہیں وہ بھی عائد کیے، لیکن صرف امیروں پر عائد کیے تاکہ معاشرے سے امیر اور غریب کا جو فرق ہے اس کو مٹایا جا سکے۔ تو یہ آپ کی بہت ہی ٹھوس اور بڑی واضح قسم کی مالی پالیسی تھی، جس سے معاشرے میں جو معیشت ہے اس کو استحکام ملا، اور اسلامی سلطنت میں جو امیر اور غریب کا فرق تھا اس کو مٹانے میں، اس کو کم کرنے میں یہ پالیسی بہت کارآمد ثابت ہوئی۔ یہ جتنی بھی حضرت عمر کے دور کی جتنی انتظامی اصلاحات تھیں اور آپ کی جو پالیسیاں تھیں، ان کے بہت ہی مثبت نتائج جو ہیں وہ بھی برآمد ہوئے، اور آپ نے صحیح معنوں میں ایک فلاحی اسلامی ریاست کا تصور پیش کیا۔ مملکت خداداد پاکستان جو ہے وہ بھی اسلامی فلاحی ریاست بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ تو ایک اچھے نظام حکومت کے لیے جو ہے یہ تمام اس کی پالیسیاں اور اس کی انتظامی پالیسیاں جو ہیں، اگر ان کو ان انتظامی پالیسیاں جو کہ سلطنت اسلامیہ کی اور حضرت عمر فاروق کے دور حکومت کی جو انتظامی پالیسیاں ہیں، اگر اس سے ہم آہنگ کر دیا جائے، اگر ملک کی جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس میں اچھے طریقے سے نئی اصلاحات لائی جائیں، ملک میں ایماندار اور ہمیشہ اہل لوگ جو ہیں ان کو اہم عہدوں پر اہم ذمہ داریاں سونپی جائیں، تمام لوگ اگر لگن اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں، اس کے علاوہ اگر احتساب کا عمل جو ہے اس کو صحیح معنوں میں اس پر عمل درآمد کرایا جائے، کڑا احتساب کیا جائے لوگوں کا، بدعنوان عناصر جو ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے ان کو ختم کیا جائے۔ اسی طرح حکومت جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں کی شکایات سنے، ان کا ازالہ کرے اور لوگوں کے لیے اپنے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے اور میرٹ کی پالیسی کو اپنائے، تو یقینی طور پر پاکستان جو ہے وہ بھی ایک اسلامی فلاحی ریاست بننے میں اس کو کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں ہوگا، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ صحیح معنوں میں عملی طور پر جو ہے وہ ان پالیسیوں کو اپنایا جائے۔ پالیسیز تو موجود ہوتی ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا، تو اگر صحیح معنوں میں ہم نے پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے تو ہمیں حضرت عمر کا جو دور خلافت ہے، آپ کی انتظامی پالیسیوں کی فلسفی کو صحیح طور پر سمجھنے اور ان کو عملی طور پر جو ہے وہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ جی سیکنڈ ایئر، یہ ہمارا آج کا موضوع تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی بات مشکل لگے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔